السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو یعنی پارٹ 1 میں بتایا تھا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا حکم نہ مان کر قید خانے کو ترجیح دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا گیا تو آپ قید خانے میں بھی رہ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے اور اللہ سے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بہترین حسن سلوک کی وجہ سے تمام قیدی آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ پھر ایک دن 2 قیدیوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہے جس میں کچھ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان روٹیوں کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے دیکھا کہ وہ انگور کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے۔ لیکن آخر یہ 2 قیدی کون تھے؟ دراصل یہ دونوں قیدی بادشاہ کے دربار میں سے تھے، جن میں سے ایک شخص بادشاہ کے لیے غذا تیار کیا کرتا تھا اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا۔ اس دور کے مصر کے لوگوں کے درمیان بت پرستی رائج تھی اور وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو پنڈت اس بتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے وہ اس دور کے مصر کے بادشاہ کی جان کے دشمن تھے، کیونکہ بادشاہ ان پنڈتوں کی خون ریزیوں اور ظلم سے تنگ آ چکا تھا اور ان سب کو معزول کرنے والا تھا۔ تو ان پنڈتوں میں سے ایک نے بادشاہ کے خانسامے کو بلوا کر بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کا کہا، جس پر وہ خانسامہ کچھ مال کے عوض راضی ہو گیا اور اس نے اپنے ساتھ اس کام میں بادشاہ کے شرابدار کو بھی ملا لیا۔ اب جب وہ زہر سے بھرا کھانا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو شرابدار نے خانسامے کی ساری سازش بتا دی، جس پر بادشاہ نے دونوں کو جیل بھجوا دیا تھا۔ یہی دراصل وہ 2 قیدی تھے جنہوں نے جیل میں خواب دیکھا تھا۔ جب ان دونوں قیدیوں نے خواب دیکھا تو وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نیک انسان معلوم ہوتے ہیں، ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتا سکیں گے؟ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام رضامند ہو گئے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر سچی ہوگی یا نہیں، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ آج جو کھانا آنے والا ہے میں وہ بتاؤں گا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میری تدبیر سچی ہوگی۔ اس دن کا کھانا آنے سے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کھانے کی پیشن گوئی کر دی اور وہی ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو ان دونوں قیدیوں کو اور بھی زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر سچی ہونے پر ایمان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں شخص کی خواب کی تعبیر بیان کری۔ وہ شخص جس نے خواب میں پرندوں کو روٹی کھاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سولی پر لٹکا دیے جاؤ گے، اور دوسرا جس نے بادشاہ کو شراب پلاتے ہوئے دیکھا تھا اس کو بتایا کہ تم اپنے سابقہ کام پر واپسی آ جاؤ گے، اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اگلے ہی روز بادشاہ کا حکم جاری ہوا تو دونوں قیدی کو جیل سے باہر نکالا گیا۔ ایک قیدی کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور دوسرے کو اپنے عہدے پر واپسی بحال کر دیا گیا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ جب بادشاہ کا شرابدار جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ذکر بادشاہ سے کرنے کو کہا اور کہا کہ بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا کہ میں بنا کسی جرم کے جیل میں قید ہوں۔ لیکن جب وہ شرابدار بادشاہ کے محل میں پہنچا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات بھول گیا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ اور سال تک قید میں رہنا پڑا۔ لیکن پھر ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ وہ دریائے نیل کے کنارے کھڑا ہوا ہے، اور اس نے دیکھا نیل کے دریا سے 7 موٹی تازی گائیں نکلی ہیں، اور پھر انہی گایوں کے پیچھے سے 7 سوکھی گائیں نکلی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 7 سوکھی گائیں 7 موٹی گایوں کو نگل گئیں۔ پھر اس کے بعد گندم کی فصل نمودار ہوئی اور کچھ دیر بعد وہ غائب ہو گئیں اور اس کی جگہ سوکھی گندم کی فصل نمودار ہوئیں۔ جب بادشاہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے اپنے تمام کارندوں کو جمع کیا اور مصر کے ماہر نجومیوں کو بلوایا تاکہ اس خواب کی تعبیر جان سکے، لیکن تمام کاہنوں اور نجومی اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر رہے۔ تو یہ سارا معاملہ دیکھ کر اس شرابدار کو ایک دم حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، تو وہ بادشاہ سے عرض کرتا ہے کہ وہ اس خواب کی تعبیر بتانے والے کو جانتا ہے۔ جب یہ بات بادشاہ سنتا ہے تو اس شرابدار کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے جیل بھیجتا ہے۔ تو اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں بتاتے ہیں کہ 7 سال تک مصر کو فراوانی کے ہوں گے اور 7 سال مصر کو قحط سے درپیش ہوں گے۔ جب یہ تعبیر شرابدار بادشاہ کے پاس لے کر پہنچا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں لانے کا حکم دیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے آنے سے انکار کر دیا اور کہا میں تب ہی جیل سے واپس آؤں گا جب مجھ پر جھوٹا الزام صاف نہ ہو جائے۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے زلیخا سمیت تمام عورتوں کو اپنے محل میں بلوا لیا اور زلیخا نے اپنا جرم کا اقرار کر لیا۔
پھر اس کے بعد جا کے حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے واپسی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بتا دی تھی، لیکن اس قحط سے بچنے کے لیے بھی کوئی انتظام کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا انتظام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اس عہدے کی ذمہ داری اٹھانے کی خواہش بادشاہ کے آگے رکھی، جس پر بادشاہ پوری طرح متفق ہو گیا۔ جب پورے مصر میں قحط کا وقت آیا تو قحط نے صرف مصر کو ہی نہیں بلکہ آس پاس کے ملکوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس میں سے کنعان یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا شہر بھی شامل تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ مصر نے اس بحران سے نپٹنے کے لیے تیاریاں کر رکھی ہیں تو اپنے بیٹوں کو کچھ گندم مصر سے لانے کا کہا، لیکن بھائیوں کے ساتھ بن یامین جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو ان بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجا، کیونکہ ان کو بھی وہی ڈر تھا کہ یہ تمام بھائی بن یامین کو بھی مل کر کھو نہ دیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بن یامین ساتھ کیوں نہیں آیا تو ان کے بھائی تسلی بخش جواب نہ دے سکے، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو واپسی لوٹا دیا۔ یہ تمام معاملہ بھائیوں نے آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں رکھا، تب جا کے آپ نے بن یامین کو اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دی، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کے حساب سے گندم فراہم کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو بھی ان بھائیوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور حکم دیا کہ تمام اہل خاندان مصر تشریف لے آئیں۔ اور اس کے بعد اتنے عرصے بعد جا کے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جدائی کا غم بھرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی صبر، ایمان اور اللہ کی خدمت پر بھروسے کی شاندار مثال ہے۔ ان کی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات، ان کے اعلیٰ کردار اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی وجہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے منصوبے ہمارے سمجھ سے باہر ہیں، لیکن ہمیشہ ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔